والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال في موضع آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم إلى آخر الآية صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، اس سے پہلے بھی یہ بات بتلائی گئی تھی کہ جو ایام ہیں یہ ذو الحجہ کے ان کی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں آدمی کو اور مومن کو اپنے اعمال زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ آج جو قربانی ہے، قربانی کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عرفہ کا جو دن ہے اس کی فضیلت اور اس دن روزے رکھنے کی فضیلت جو آئی ہے اس کے تعلق سے، اور جو ہم تکبیرات کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی حقیقت اور اس کا ترجمہ اور اس کے اثرات ہمارے دل پر اگر ہوں تو ہماری زندگی کا رخ کیا ہو۔ پہلی چیز، جو 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن ہوتا ہے، جس میں تمام کے تمام حاجی ایک لق و دق میدان میں خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں ان کا کام صرف اور صرف دعا مانگنا ہے، رونا ہے، آنسو بہانا ہے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، وہاں کا صرف یہی عمل۔ اور اس دن شیطان جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ پامال اور سب سے زیادہ رسوا اسی دن ہوتا ہے۔ اس دن جو انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا اس دن روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کوشش یہ ہو کہ جو 9 دن ہوتے ہیں چاند نکلنے سے لے کے عرفہ کے دن تک کا روزہ رکھے، 9 دن روزہ رکھے۔ لیکن اگر اتنا نہیں کر سکتا ہے، کمزور ہے، تو کم سے کم عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، صاف کر دے۔ دوسری چیز، جو ہم تکبیرات کہتے ہیں، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت، جس کا ہمیں ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند کہنا واجب ہے۔ اور اس میں عام طور پہ جو مرد ہوتے ہیں وہ مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے بعد سارے لوگ کہتے ہیں تو ان کو یاد آ جاتا ہے اور وہ کہہ لیتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کی جو مستورات ہیں، خواتین ہیں، عورتیں ہیں، اس میں بہت سستی ہو جاتی ہے، لہذا ان کو بھی کہنا ہے۔ تکبیرات جو ہے ان کو بھی کہنا ہے اور ان کو بھی پڑھنا ہے۔ اگر وہ اپنے گھر میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں کوئی تختی لگا لیں
یاد دہانی کے لیے وہ تسبیح لکھ کر لگا لیں تاکہ ان کو یاد آ جائے اور وہ بھی یہ تکبیر کہہ سکے. یہ مائک لگ رہا ہے یہاں کا، قیامت کی صبح تک صحیح نہیں ہو پائے گا. چلیے بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے لوگوں پر بھی اور مائک پر بھی. کیا کہہ رہا تھا میں کہ عورتوں کو بھی تسبیح کہنا، یہ ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہم عورتوں تک وہ میسج پہنچائیں، ان کو بھی تکبیر کہنا. تکبیر میں اللہ کی بڑائی جس دل کے اندر اتر جائے گی وہ دل اللہ کے غیر سے کبھی مرغوب نہیں ہوگا. اللہ کے غیر کا خوف، چاہے وہ حکومت ہو یا بڑی سے بڑی طاقت ہو، بڑے سے بڑے امراء اور وزراء اور پریزیڈنٹ ہو، کوئی بھی ہو، جس دل میں اللہ کی بڑائی ہوگی، اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کی کبریائی ہوگی، کبھی وہ آدمی نہ کسی سے متاثر ہوگا، نہ کسی کا خوف اس کے دل پر ہوگا، اور نہ کسی کا رعب اس کے اوپر طاری ہوگا. یہ بات خوب اچھی طرح دماغ میں رکھی. صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی میں جو ہمیں قصے دکھتے ہیں، سٹوریز دکھتی ہیں کہ بڑے بڑے وقت کے ظالم و جابر اور بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین اور امراء کے سامنے اور بڑے بڑے فوج کے لیڈران کے سامنے انہوں نے ان کو ایسے ایڈریس کیا ہے جیسے کوئی ایک غلام کو ایڈریس کرتا ہے. ایک غلام سے جیسے بات کرتا ہے ویسے وہ اپنے زمانے کے رؤساء اور پریزیڈنٹ سے گفتگو کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو اللہ کی طاقت کا استحضار تھا. فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، کیسے اس نے بچوں کا قتل عام کیا اور کیسے اس نے ماؤں کی گودوں کو سونی کیا، لیکن خدا نے اس کو دریا میں ڈبو کر مارا ہے. قرآن کی یہ آیات جس کے سامنے ہوں گی وہ وقت کی کسی بڑے سے بڑی ظالم طاقت سے بھی ایک منٹ کے لیے اس کے دل پر خوف طاری نہیں. آج ہمارا جو حال ہے، کمیونٹی کا جو حال ہے، خوف پورے طور پر روئے میں داخل ہو چکا ہے. رعب غیروں کا پورے طور پہ ہمارے اوپر مسلط ہے. حالات کیسے ہیں، کوئی آدمی زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ ریزن صرف یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں یہ دل کے بھیتر داخل نہیں. جس آدمی کو معلوم ہو کہ ہمارے پاس سپریم پاور ہے، اگر دنیا کے پاس سپر پاور طاقت کوئی ہے تو ہمارے پاس سپریم پاور ہے، خدا کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی بڑائی سے اس کا دل ڈوبا ہوا ہو اور جو یہ کلمات کہہ رہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جس کا دل خدا کی بڑائی میں ڈوبا ہوگا دنیا کی کسی طاقت کا نہ اسے خوف ہوگا نہ اس کے اوپر کسی کا رعب ہوگا. میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، یہ تکبیر اسی لیے کہلوائی جاتی، نماز کے بعد بھی کہنا ہے، چلتے پھرتے بھی کہنا ہے، چڑھائی آئے اس پر بھی کہنا ہے، بازاروں میں بھی جا کے کہنا ہے، تاکہ جو دل ہمارا غافل ہو چکا ہے، جس دل میں دنیا کی بڑائی گھس چکی ہے، جس دل میں غیروں کا خوف گھس چکا ہے، جس دل اور چہرے پر دوسری چیزوں کا رعب طاری اور مسلط ہے، وہ رعب، وہ خوف، وہ دبدبا، وہ دہشت اس کے دل سے دور ہو اور ایک اللہ کی بڑائی اس کے دل کے اندر اترے. یہ وقت کی بڑی ضرورت. صرف کلمات نہیں بلکہ کلمات کو ٹرانسلیشن کے استحضار کے ساتھ پڑھا جائے کہ ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف
اور اللہ کا فیصلہ ایک طرف. قرآن میں اتنی آیات ہیں جس میں اللہ نے انٹروڈکشن کروایا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی ساری طاقت مل کر بھی تمہیں اس نقصان سے بچا نہیں سکتی ہے. یہ قرآن کی آیت. فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ. اور اللہ اگر تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا, کسی اچھائی کا, کسی سپیریئرٹی کا فیصلہ کر لے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. تو اس اللہ کے اس فضل کو, انعام کو, احسان کو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے لوٹا نہیں سکتی. تکبیر تشریق جب پڑھی جائے تو دل کے اندر اللہ کی بڑائی اتارنے کی کوشش کی جائے, دل کے اندر اللہ کی عظمت اتارنے کی کوشش کی جائے, اور دل کے ان جذبات کے ساتھ پڑھا جائے جن جذبات سے تکبیر پڑھنی چاہیے. تو بہرحال یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خوب کثرت کے ساتھ تکبیر پڑھیں. جس کو نہیں یاد ہے یاد کرنے کی فکر کریں, جسے یاد ہے وہ دوسروں کو یاد دلائے. اپنے گھر میں جو ہماری مستورات ہیں ان کو بھی اس سے انفارم کریں اور وہ بھی پڑھیں. تو یہ دو چیزیں ہوئی, ایک تو عرفہ کا روزہ رکھنا, دوسری چیز تکبیر تشریق کو اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ اور اسی دھیان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا. تیسری چیز ہے قربانی. قربانی ہے کیا؟ یہ بھی حدیث میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا طریقہ اور سنت. یہ بات جو فرمائی گئی یہ اپنے اندر بہت معنی رکھتی ہے, کیونکہ قربانی پر اس وقت یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے, ماڈرن ایج ہے. اس لحاظ سے کوئی غلط بات یا صحیح بات اس کو پھیلانے کے لیے چند سیکنڈ چاہیے. آدمی کے دماغ میں مس کنسیپشنز اور مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کے لیے زیادہ وقت درکار نہیں ہے, نہ زیادہ محنت درکار. ہر مسلمان کو اپنے وقت کے علماء سے جڑے رہنے ہی میں ان کی ہدایت اور ان کی بھلائی اور ان کی خیر اور ان کے صراط مستقیم پر باقی رہنے کا ایک ذریعہ ہے. اگر آپ اس سے ہٹ گئے, علماء سے کٹ گئے, علماء سے اپنا ناتا توڑ لیا. ہم میں سے بہت بڑا ایک طبقہ یہ کہہ دیتا ہے کہ صاحب اب تو علماء کی ضرورت نہیں رہی, ساری چیزیں اب انٹرنیٹ پہ موجود. کیا آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ جج کر سکیں نیٹ پہ کیا صحیح ہے کیا غلط؟ آپ کو کوئی لال بجھکڑ, کوئی فلسفی, کوئی بیوقوف قسم کا احمق بیوقوف آدمی جو ہے وہ جو کانسیپٹ جو ہے وہ ملمہ سازی کر کے اور بہترین انداز میں پیش کر کے آپ کو دے دے. اگر آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے, اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نیٹ کے ذریعے سے معلومات حاصل کر لیں گے اور گوگل کے ذریعے سے سرچ کر لیں گے, تو یقیناً بہت قوی امید اس بات کی ہے کہ آپ راستے سے, ٹریک سے ہٹ جائیں, گمراہی کا شکار ہو جائیں. اب اس میں جو ہے بہت صاف اتنا زیادہ مسلمانوں کا خیر خواہ بن کے اور مسلمانوں کا ویل وشر بن کے لوگوں کو یہ باور کرایا گیا کہ قربانی میں, بہرحال اس ایشو پر تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں, یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کسی کی مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو جائے, کہ آپ اتنا روپیہ کروڑوں روپیہ صرف 3 دن میں خرچ کیا جاتا ہے قربانی کے نام پہ. اگر اس روپیے کو کباب کھانے اور گوشت اور بریانی اڑانے سے بچا کے
مسلم بچیوں کی شادیوں، غریب بچیوں کی شادیوں پہ لگا دیا جائے تو ہزاروں بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ سیدھا سادہ مسلمان کہتا ہو کتنی زبردست بات، اسی سے بچانا ہے تو ہزاروں بچیوں کو شادیاں ہو جائے۔ کوئی لال مجھکڑ اٹھے گا احمق، وہ یہ کہے گا کہ اگر اتنا روپیہ مسلمان کمیونٹی جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں بالکل پیچھے جا چکی ہے اور مختلف کمیٹیوں کی رپورٹ سے کہ صاحب سب سے پیچھے مسلم قوم ہے، اگر اتنا روپیہ اسکولوں پہ لگا دیا جائے، کالجز پہ لگا دیا جائے، ایجوکیشن پہ لگا دیا جائے تو اسکول پہ اسکول کھل جائیں گے، یونیورسٹیز کھل جائیں گی اور کتنے غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا اور کتنے بچے ڈاکٹر اور انجینئر اور پروفیسر بن جائیں گے، یہ سمجھایا جاتا ہے۔ کوئی یہ بتاتا ہے کہ صاحب ہاسپٹل پہ لگا دیا جائے، ابھی تو جو بہت ساری بیسک ٹریٹمنٹ ہیں، بنیادی جو ضرورتیں ہیں میڈیکل سے ریلیٹڈ، وہ بھی دیکھیں گے آپ کی عام طور پہ آدمی بیچارہ نہیں کروا پا رہا ہے اور ایسے ہی سب کچھ ہو جا رہا ہے، مر بھی جا رہا ہے، پریشان حال ہے۔ اگر یہ اتنا بڑا اماؤنٹ اس پر لگا دیا جائے، اسپتال کھول دیے جائیں، ڈاکٹرز ہائر کر لیے جائیں یا بچوں کی ڈاکٹر بنانے کا ایک سسٹم کریٹ کر لیا جائے تو پھر صاحب بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ ساری الٹریسی مسلمانوں کی کمیونٹی کی کن پیسوں سے ختم ہوگی؟ قربانی کے پیسوں سے۔ اور ساری شادیاں غریب بچیوں کی کس پیسوں سے ہوں گی؟ قربانی کے پیسوں سے۔ سارے اسپتال اور ساری میڈیکل فیسلٹیز کن پیسوں سے پوری ہوگی؟ تو قربانی کے پیسوں سے۔ یہ انتہائی نری جہالت، حماقت، بیوقوفی، نادانی ہے۔ آپ اس کو جانیے اور اگر آپ سے کوئی کہتا ہے تو آپ کہیے اس سے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی اور آپ کے اوپر فریضہ ہے۔ ہم اور آپ کس کے غلام ہیں؟ ہم اور آپ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے۔ ارے ہو کہ نہیں بولو، ہو اللہ کے بندے غلام۔ اگر کوئی آدمی کسی کا غلام ہو اور آقا اور مالک کہے کہ یہ کرو تو کیا غلام کو یہ اختیار رہتا ہے کہ وہ مالک سے پوچھے ہم کیوں کریں؟ یہ اس کی لاجک کیا ہے، اس کی منطق کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اگر ایسے نہیں ایسے کر لیا جائے، ایسے نہیں ویسے کر لیا جائے تو اس میں بڑا فائدہ ہے۔ کیا کسی غلام کو اس بات کا حق ہے؟ خدا نے آپ کو پیسے دیے ہیں، یہ لال مجھکڑوں کو اور ان جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے والوں کو شادیاں مسلمانوں کو نہیں دکھائی دیتی ہے کہ ایک مسلمان بیجا خرچ کرتا ہے۔ یہاں تو 3,000 میں حصہ ملتا ہے اور 10,000، 8,000، 7,000، 20,000 کا بکرا ملتا ہے، وہ 20 لاکھ، 25 لاکھ روپیہ اور صاحب لاکھوں لاکھ روپیہ شادیوں پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کیا ان لال مجھکڑوں کو اس پر نہیں ہوتا ہے کہ صاحب ان شادیوں کو جو ہے وہ سادگی سے کیا جائے، صحیح طریقے پہ کیا جائے اور اس سے پیسہ بچایا جائے، تب تو قربانی کے مقابلے میں 10-25 گنا زیادہ اسکول قائم ہو جائے۔ وہاں ان کو یہ تھنکنگ نہیں سمجھ میں آتی۔ یہ صرف مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے مسلمان کو یہ کہا گیا کہ جب تم سے پوچھا جائے کہ قربانی کیوں کرتے ہو تو تم کو یہ کہنا چاہیے سنت ابینا ابراہیم، کہ یہ ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اور سنت جو ادا کروائی تھی وہ بھی سنت آپ کے دماغ میں رہنی چاہیے۔ سنت ادا کرنے کے وقت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بکرا ذبح کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، کوئی مینڈا اور دمبا ذبح کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، کوئی بھینس ذبح کرنے کے لیے نہیں کہی گئی تھی، بلکہ کہا گیا تھا اور خواب میں دکھایا گیا تھا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بچے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہاں لاجک پوچھی جاتی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جب تم سے پوچھا جائے تو یہ کہنا ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کیا دنیا کا کوئی لبرل، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی پڑھا لکھا، دنیا کا کوئی ایجوکیٹڈ آدمی اور کوئی بھی آدمی کسی عقل والے سے اگر یہ پوچھا جائے کہ تم اپنے بیٹے کے حلقوم پر اور گردن پر چھری چلاؤ
اس کی کوئی لاجک ہو سکتی؟ ارے بولیے، اس کی کوئی لاجک ہو سکتی ہے؟ لہذا ساری لاجک، ساری عقل، ساری دانشمندی، ساری خرد دفن کر دینا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کو ہم نے رب مانا ہے، وہ اللہ ہم سے جو کہے گا ہم اس کو اسی طرح کرنے کی کوشش کریں گے، لاجک ہو تو بھی کریں گے، لاجک کے خلاف ہو تو بھی کریں گے، عقل میں آئے تو بھی کریں گے، عقل کے خلاف ہو تو بھی کریں گے۔ یہ مسلمان کو اپنی مینٹلٹی سیٹ کر لینا چاہیے۔ سیدھا سیدھا جواب۔ آگے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ کی یہ سنت ہے۔ پھر پوچھا گیا وما لنا فیہا، کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ کی طرف سے تمہیں عطا کی جائے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کرنا اور خون بہانا ہے، اس سے زیادہ محبوب اور اس سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں ہے۔ لہذا اللہ کو جو پسند ہے مسلمان وہی کرے گا، لاجک ہو یا لاجک نہ ہو، اس لیے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی طرف سے جو آرڈر ہے ہمیں اسے فالو کرنا۔ پھر تو آپ سے کوئی لال بجھکڑ یہ کہے گا کہ ارے آپ وضو کرتے ہیں، پیشاب کیا ہے آپ نے خاص جگہ سے اور منہ دھو رہے ہیں، ان کا دماغ دیکھیے، منہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں پیشاب کرنے کے بعد، تو یہ یہاں کون سی لاجک لگائیں گے؟ لہذا آپ کو یہ کہنا پڑے گا جو اللہ کی طرف سے عبادتیں ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہمیں شریعت دی گئی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہمیں جو طریقہ کار نبی کے واسطے سے عطا کیا گیا ہے، ہمیں اس طریقے کے ساتھ کوئی لاجک کی فکر نہیں کرنی۔ لہذا اس پر سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا اور خون کا بہانا ہے۔ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جس کو وسعت دی ہے، جس کے پاس پیسے ہیں 70,000 60,000 نیئر اباؤٹ اسی طرح، یعنی 615 گرام چاندی کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کے اگر آپ مالک ہیں تو قربانی آپ پر واجب ہے، قربانی کیجئے۔ فرمایا من وجد ساعة ان یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس آدمی کے پاس گنجائش ہو، قربانی کر سکتا ہو، اللہ کے محبوب عمل کو ان دنوں میں انجام دے سکتا ہو، اور پھر وہ قربانی نہ کرے، پھر وہ آنا کانی کرے۔ اور بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے پوچھا بھی، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کے اندر فکر تھی، یہ ایک بات چل پڑی ہے کہ دادک نام سے ایک بار، ایک نام امک نام سے، اور ایک بار صاحب جو ہے وہ بڑے ابا کے نام سے گھر میں ایک قربانی ہو جائے، باقی پورے گھر کی طرف سے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ سے اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ اپنے مسائل علماء کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کیجئے، آپ ان کو اپنا رہبر اور قائد مانیے، اور اس کے بعد جو بتائیں اس کے مطابق چلیے۔ آپ کو میں نے بتایا جو اماؤنٹ 315-20 گرام 615-20 گرام چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے نیئر اباؤٹ 60-65-70 کے ایسے ہی ہوگی لگ بھگ، اتنا اماؤنٹ جس کے پاس ہے وہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے، نبی نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ پھر جب اسے ہمارا طریقہ پسند نہیں ہے، جب اسے لاجک ڈھونڈ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا واٹر کولر لگوا دیں گے اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا، اور بچوں کی شادی کروا دیں گے اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا، اور چنی اور فلاں کر دیں گے، یہ ساری جو یہ مینٹلٹی رکھتا ہے اسے عیدگاہ کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ یہ لکھ دیں۔ کیا ضرورت ہے آپ کو عیدگاہ کے قریب آنے کی جب آپ نے رسول اللہ کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا،
جب آپ نے اللہ کے محبوب عمل کی جگہ پہ اپنا دماغ لڑا کے اور اپنا لوجک لگا کے اپنے آپ کو مس گائیڈ کر لیا، پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے عیدگاہ اور مصلی کے قریب آنے کی۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، اس طرح کی جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے آپ ان سے آگاہ رہیے، اویئر رہیے، خود بھی جانیے اور دوسروں کو بھی بتائیے پورے طور پہ، اور اپنے دین پہ آپ کو بالکل ایک دم سیٹسفیکشن ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے۔ آپ کو میں نے شاید بتایا ہو، دوسری قوموں کے تہوار پڑھیے، ان کے فیسٹیول پڑھیے، آپ اور ان کو دیکھیے، آبزرویشن کیجئے کیسا شراب، زنا، بدکاری، فحشکاری، اس کے بغیر ان کے یہاں تہوار ہی نہیں ہو پاتے۔ اگر شراب نہیں، اگر کباب نہیں، اگر زناکاری نہیں، اگر عیاشی نہیں، اگر آوارہ گردی نہیں، میں نام کے ساتھ آپ کو گنا سکتا ہوں، لیکن اس وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بغیر ان کے یہاں تہوار نہیں، لیکن ہمارے یہاں جو دونوں تہوار ہے، چاہے عید ہو چاہے بقرعید ہو، رمضان کے بعد عید رکھی گئی، اس عبادت کے ساتھ ہمارے فیسٹیول کو جوڑا گیا تاکہ اس میں کوئی غلط، بیہودہ، گندی اور بری چیزیں نہ آنے پائیں۔ اور غریب کا کیسے خیال رکھا گیا؟ عید کے موقع پہ کہا گیا کہ آپ فطرہ نکالیے، جتنے غریب ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو دیجئے تاکہ آپ کی خوشی میں غریب بھی شامل ہو سکے۔ بقرعید کے موقع پہ یہ کہا گیا کہ آپ جو قربانی کرتے ہیں، آپ مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیجئے، غریبوں کو خوب کھلائیے، غریبوں کو فکر کیجئے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ آپ محتاج کو، فقیر کو، بیچارے کو، بیگانہ کو، پریشان حال کو آپ خوب مدد کیجئے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستو، ہم سب کے پاس جس کے پاس وسعت ہے وہ نیت کرے کہ قربانی کریں گے، علماء سے پوچھ کے اپنے سسٹم کو بنائیں گے۔ دوسری ایک بہت بنیادی اور اہم چیز ہے جو اعلان کے طور پر ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی، وہ جب جانور کاٹا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کی سیلفی لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جانور خون میں ایک طرف لت پت ہوتا ہے اور اس کا جو پارٹ ہے وہ الگ ہوتا ہے، گردن اس کی الگ ہوتی ہے، اور وہ سیلفی لیتے ہیں، یا خون کی جو چھینٹیں ان کے اوپر پڑ جاتی ہیں اس کا وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو فیس بک ہے یا انسٹاگرام ہے یا اور کوئی چیز ہے اس پر اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں۔ آپ کو قربانی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور قربانی بھی کہا گیا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي۔ بہرحال یہ آیت چھوٹ گئی ہے، وہ انشاءاللہ کل بیان کر دی جائے گی۔ للہ، کہ ہماری قربانی اللہ کے لیے ہے، ہمیں دکھانا اللہ کو ہے، لہذا ہم کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جو ہماری شانتی اور پیس کے ایٹماسفیئر کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرے، ڈسٹرائے کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام نوجوان ساتھیوں سے، بھائیوں سے، کہ اس طرح کا کوئی امیج یا کوئی ویڈیو یا کوئی جو ہے چیز وہ سرکولیٹ نہ کرے، بلکہ اس کو بنائے ہی نہ، تاکہ اس کی بھی نوبت نہ آئے۔ اس میں پورے طور پہ احتیاط کریں، بچیں، ورنہ وہ ایک سرکولیشن ویڈیو کا یا پوسٹ کا وہ قصبے کے ماحول کو خراب کر سکتا ہے، سارے لوگوں کی جو خوشیاں ہیں اس کو غم میں بھی بدل سکتا ہے۔ لہذا ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہ کرے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، جو قربانی کی جائے تو جس طرح قربانی کا جانور ہمیں عزیز ہونا چاہیے اور اس سے ہمیں لگاؤ اور محبت ہونی چاہیے، ویسے ہی اس کے جو فضلہ ہیں، یعنی جو آتے ہیں یا کھر ہیں یا اس کی کھال ہے، اس کا بھی پورا دھیان رکھنا ہے کہ صاحب اس کو نالی میں پھینک دیا، پھر بارش ہو گئی، نالی بلاک ہو گئی، وہ بہ رہا ہے اور بدبو کر رہا ہے، اور یہ پیغام دیا جا رہا کہ صاحب مسلمانوں کا ایک فیسٹیول ہے، مسلمانوں کی ایک عید ہے، خوشی کا موقع ہے، جس کے تحت یہ بدبو، یہ گندگیاں، یہ ساری چیزیں، یہ ہمیں اور ہمارے اسلام کو بدنام کرنے والی چیزیں، اور دوسرے لوگ موقع دیکھ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ موقع ملے اور صاحب ہم جو ہے وہ اپنا ہاتھ صاف کریں۔ تو عقل مندی یہ ہے، دانش مندی یہ ہے کہ آپ اس کو بہت ہی حفاظت کے ساتھ
اور پورے ادب اور پوری محبت اور احترام کے ساتھ اس کو قربان کیجئے، اور جو چیزیں اس طرح کی ہوں ان کو گڈھا کھود کے دفن کر دیجئے۔ جہاں آپ قربانی کے لیے 8,000 10,000 15,000 لگاتے ہیں، 100-150 روپے اور خرچہ کر کے اس کو دفن کر دیجئے، تاکہ ایک شانتی پوروک اور پیسفل ایٹماسفیئر کے اندر ہم اپنی چیزیں اپنے دین کے اعتبار سے، ہمارے اسلام نے گائیڈ لائن جاری کر دیا ہے، ہمیں کسی اور گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں ہے۔ بس افسوس یہ کہ ہمارے بہت سارے ساتھی اس کو فالو نہیں کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر پھر حکومت کو گائیڈ لائن دینی پڑتی ہے۔ لہذا ہم سب یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم کوئی ایسا ویڈیو آڈیو نہ انسٹاگرام پہ نہ کسی اور چیز پہ شیئر کریں گے، نہ کوئی امیج شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو گندگی ہوگی، جو چیزیں ہوں گی، احترام کے ساتھ ہم ان کو دفن کریں گے۔ اس لیے کل کو اللہ کے یہاں یہ ساری چیزیں ہمارے نام اعمال میں رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمارے اس جو ہے عید کو خوشیوں کے ساتھ اور بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح میسج ہے اور جو اس کی اسپرٹ ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الاضحیٰ کی نماز مرکز مسجد میں انشاءاللہ 6:30 بجے ادا کی جائے۔